السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے قرآن پاک کا۔ معزز سامعین، اس عنوان کے تحت آپ قرآن پاک کے واقعات سے روشناس ہوں گے۔ جنت سے 5 کون کون سی چیزیں اتاری گئیں تو آپ سنیں گے اس کو بھی، اور جنتی لاٹھی کیا ہے تو آپ اس کے بارے بھی سنیں گے۔ تو پہلے جنت کی لاٹھی کے بارے ذکر سنیے، اور پھر 5 چیزیں جو جنت سے اتاری گئی ان کے بارے تو سنیے۔ جنتی لاٹھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقدس عصا ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ قرآن پاک نے بھی مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا ہے۔ تو سنو، جنتی لاٹھی یا مقدس لاٹھی کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں بہت سے واقعات جو تاریخی ہیں ان کو سمیٹے ہوئے ہے، اور ان واقعات میں عبرت اور نصیحتوں کے ہزاروں نشان ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، اور ان سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور لاٹھی کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں شمع کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں، اور یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام جنت سے اس کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو سنو ان 5 چیزوں کے بارے جو اللہ رب العزت نے جنت سے اتاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا۔ 2 انجیر کی پتیاں۔ 3 حجر اسود جو مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں ہے، اور 5ویں نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مقدس عصا حضرات انبیاء کرام کو ایک دوسرے کے بعد وراثت کے طور پر ملتا رہا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہ عصا ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ کا آپ سے نکاح فرما دیا، اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو یہ عصا جو ہے عطا فرمایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی مقدس جس کو مقام طوا کہا جاتا ہے اس میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ سے کلام بھی فرمایا۔ تو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهِمَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت سے کام ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور 18 کے بارے آپ نے سنا۔
تو اس کی تفسیر میں علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتی ہیں اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا یعنی آسا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، ضرورت کے وقت اس کا درخت بن جانا اور اس سے پھل لینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل آنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ کام کرتے رہے، لیکن جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے پھر بڑے معجزات کا ظہور ہوا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے سنا مقدس عصے کے بارے، اور اسی مقدس عصے کو جنتی لاٹھی کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو قرآن پاک کے واقعات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔